کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے شراب کی حرمت کے اوپر، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یقیناً ہمیں اس کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں معاشرتی، اس پر ضرور ہمارے علم میں ہونا چاہیے، جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب ڈاکٹر محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف فرما ہوئے۔ محمد اظہر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کی، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، مومنین کے لیے آیا، تو جو دیگر شریعتیں تھیں، دیگر جو مذاہب تھے، ان کے اندر بھی ان کی حرمت جو ہے وہ موجود تھی۔ سر بہت شکریہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں سب سے خوبصورت بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک مسکنسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ شاید شراب کو صرف اسلام نے حرام ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ ایسی مسکنسیپشن ہے کہ جس پر ظاہر ہے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ صرف سامی ادیان میں نہیں بلکہ غیر سامی ادیان کے اندر بھی شراب کی حرمت اور اس کے ناپاک ہونے کے بارے میں وہ واضح فرامین موجود ہیں۔ صحیح۔ اس کی جب بگننگ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پھر سے الگ سے مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی اس کی ابتدا وہ حضرت نوح علیہ السلام، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کشتی کو نجات دی، وہ سیلاب سے باہر نکلے تو سب سے پہلے آپ نے انگور کا باغ لگایا اور وہاں سے ہوئی۔ یہ بھی ایک غلط روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم جو پیرامڈ آف ایجپٹ کا ٹیکسٹ ہے، اگر ہم جو اہرام میں مصر کے فرعین ہیں اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، یا میسوپوٹیمین جو سیولائزیشن ہے اس کے ٹیکسٹ کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی شراب کا ذکر ملتا ہے۔ اور ان بادشاہوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے خراب کیا ہے وہ شراب ہی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں غیر الہامی مذاہب جن کا ٹیکسٹ ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس میں قدیم ترین مذہب ہمارے پاس وہ ہندو مت ہے۔ اور اس کے رگ وید کے اندر باقاعدہ یہ منشن ہے کہ جی یہ جو شراب ہے اس سے تم دور رہو۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں اسی کے ساتھ جو نان سیمیٹک ریلیجن میں اگر ہم جاتے ہیں وہ بدھ مت ہے۔ صحیح۔ اور بدھ مت کے 10 احکام ہیں، ان 10 احکام میں سے جو 5واں حکم ہے اس میں کہا گیا کہ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہر نشہ آور چیز سے دور رہو۔ اس میں اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ اور اگر ہم الہامی مذاہب کی طرف آتے ہیں تو قدیم ترین مذاہب میں ہمارے پاس یہودیت ہے۔ اس کے عہد نامہ قدیم کو ہم دیکھتے ہیں تو کتاب الامثال میں باقاعدہ یہ موجود ہے کہ تم شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہ لگانا۔ اور اس کے بعد اگر ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف آتے ہیں یعنی عہد نامہ جدید کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی اپنے جو صحابہ تھے، اپنے صحابی، ان کو کہا کہ شراب کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور ان دا لاسٹ جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، تو یہ وہ واحد آخری الہامی مذہب ہے کہ جس نے آ کر مطلقاً اس کی حرمت کی بات نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ اس کے اوپر سزا اور حد مقرر کر کہ اگر کوئی شراب نوشی کرے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی جو دیگر مذاہب کے اندر صورتحال تھی